بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل کھاریں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ آج کا کالم بعنوان اب میرا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے۔ قومی سیاست سے جب تک موروثی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک نہ تو پاکستان میں جمہوریت شاداب ہو سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ قومی سیاست پر چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے۔ اپنی پارٹی پاکستان کے پلیٹ فارم سے پہلی بار عملی سیاست میں حصہ لے رہا ہوں۔ میں تحصیل سرائیلمگیر سے اپنے پاکستان اور پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے نکلا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار اپنی پارٹی پاکستان کے بانی اور چیئرمین امیدوار قومی اسمبلی حلقہ انتخاب N62 مخدوم احسان قریشی نے کھاریاں پریس کلب میں پریس کانفرنس میں کیا۔ پریس کانفرنس میں اپنی پارٹی پاکستان کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار بابا فیصل شوکت حلقہ انتخاب PP 27 اور علی اختر چودھری اوانا اپنی پارٹی پاکستان کے بانی رکن بھی تشریف فرما تھے۔ اپنی پارٹی پاکستان کے چیئرمین مخدوم احسان قریشی نے کھاریاں پریس کلب کی نومنتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، وہ معاشرے کے زخموں کو بخوبی جانتا ہے۔ میں بھی صحافیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ بیرون پاکستان میری ادارت میں اخبارات شائع ہوتے رہے ہیں۔ چیئرمین اپنی پارٹی پاکستان مخدوم احسان قریشی نے پارٹی منشور کے حوالے سے کہا، پاکستان میں موروثی اور روایتی سیاست پر وڈیرے اور جاگیردار طبقے کا قبضہ ہے۔ جب تک عوام کی شعور کی آنکھ نہیں کھلے گی تب تک ہم مغربی غلاموں کے غلام رہیں گے۔ اس لیے کہ ذاتی مفادات کے لیے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کی عظمت اور وقار کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی شاداب منزل تک رسائی کے لیے ہم پاکستانیوں نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ عوام عام انتخابات میں ایسے امیدواروں کا چناؤ کریں جو دیس اور دیسیوں سے مخلص ہوں۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں بندوقوں کے سائے میں آپ کے گھر گلی میں آ کر آپ کو گلے لگا کر یہ کہنے والے کہ میرے لیے آپ قابل احترام ہیں، سفید جھوٹ ہے۔ مخدوم احسان قریشی نے کہا کہ میں نے قومی سیاست میں قدم رکھنے کے لیے 3 مغربی ممالک کی شہریت چھوڑ دی ہے۔ اب میرا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے۔ اگر حلقہ انتخاب نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا تو پارلیمنٹ میں کھاریاں اور سرائیلمگیر کے درمیان غیر آباد جنگل کو انڈسٹریل زون قرار دینے اور عام انتخابات میں 1 سے زیادہ نشستوں پر انتخاب لڑنے والوں کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ پریس کلب کے صدر گل بخشالوی نے اپنے پارٹی پاکستان کے چیئرمین کی پریس کلب میں تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خوبصورت پاکستان میں ہم آپ کی آواز کو پاکستان بھر کے عوام تک پہنچائیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری قومی اور قلمی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔